خدا اے خدا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تمام انسانوں کی ہدایت رکھی ہے. دنیا میں بسنے والے اس وقت کے اور آئندہ قیامت تک کے آنے والے تمام انسانوں کی ہدایت اللہ نے قرآن پاک میں رکھی ہے. اسی لیے اس کو ہدی للناس کہا گیا. تمام انسانوں کی ہدایت اس میں ہے. قیامت تک کے آنے والے تمام انسان وہ ہوا میں اڑتے ہوئے چاند پر اور چاند سے بھی اوپر پہنچ جائیں. سمجھ میں آئی تھا؟ سمندر کی گہرائی سے زیادہ اور بھی نیچے کہیں چلے جائیں, اپنی مادی ترقیات میں خوب آگے بڑھ جائیں اور وہ ان کی تحقیقات میں اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگے, وہ تمام اور وہ بالکل ان پڑھ گنوار کچھ نہ جاننے والے, زندگی جینے کا شعور بھی نہ رکھنے والے, کیا کھانا کیسے پہننا کیا کرنا, ان تمام انسانوں کی ہدایت اللہ نے قرآن پاک میں رکھی. مسلمان دھوکے میں یوں پڑا ہے, بعض لوگ, سب کو نہیں, بعض لوگ وہ سمجھتے قرآن ہماری ہدایت کی کتاب ہے تو صرف مسلمان کی نہیں ہے. یہ قرآن تمام انسانوں کی ہدایت لے کر آیا, اس لیے اس کو ہدی للناس کہا. اب کرنا کیا ہے, جن کو یہ مل گیا ہے ان کی ذمہ داری ہے ان تک پہنچانا جن کو نہیں ملا. اللہ کرے بات ہماری سمجھ میں. دنیا کا دستور ہے, قانون ہے, سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ جو نفع کی چیز کسی کو معلوم پڑ جاتی ہے تو وہ ان لوگوں تک وہ بات پہنچا دے جو اس کے جانتے نہیں, ان کو پتہ نہیں کہ یہاں کچھ نفع ہے. چاہے رمضان کے کپڑوں کی خریدی ہی کیوں نہ ہو, کسی کو مل جاتا ہے ایسا سستے داموں کا تو وہ ان لوگوں تک بات پہنچاتا ہے, بھائی وہاں سے لاؤ, دیکھو مجھے مسئلے کا ہی کپڑا آپ کو جو ملا یہاں اس دام میں مل رہا ہے. تو میں اور آپ تمام نیت کریں, یہ ہدایت والی جو کتاب ہے قرآن شریف, یہ قرآن شریف تمام انسانوں کی ہدایت ہے. اس میں ہم ان تک پہنچانے کی محنت کریں گے جن کو یہ اب تک نہیں ملا. لیکن میں جو اشارہ کر رہا ہوں شاید آپ کے ذہن میں تمام انسان ہے تو بات صحیح ہے. فی الحال کروڑوں مسلمان بھی ایسے ہیں جو یہ سمجھنے کو تیار نہیں ہے ہماری بھی ہدایت اسی میں ہے. ہدایت سے مراد کیا ہے؟ زندگی جینے کا صحیح انسانی راستہ. اور اگر زندگی جینے کا صحیح انسانی راستہ قرآن سے سمجھ میں نہ آیا تو اپنی مرضی والی اچھی سے اچھی زندگی بھی ناکامی اور بربادی والی. سمجھ میں آئی, جن کے بچے پیدا ہونے سے ہی ہوائی جہاز میں اڑنے لگے اور ان کی عمریں جتنی ہونی وہاں تک وہ ہوائی جہاز میں پھرتے رہے اور بڑی آرام و آسائش کی زندگی جیتے رہے. دھوپ کسے کہتے ہیں؟ زندگی کی دھوپ انہیں مرتے دم تک پتہ نہ چلی. قسم اللہ کی اگر قرآن والی زندگی نہ ملی مرنے کے ساتھ بڑے گھاٹے اور خسارے میں ہوتا ہے. جن کو روزانہ
پیٹ بھر کے کھانا نہیں مل رہا ہے، تن ڈھانکنے کو پورا کپڑا نہیں ہے، آنے جانے کو سواری، پیروں میں چلنے کی طاقت نہیں ہے، اور وہ بھی اگر قرآن والی زندگی نہیں جی رہے، مرتے کے ساتھ پریشان کہ مسئلہ مرنے کے بعد ہے، یہاں تو مقدرات۔ لہذا میں اور آپ نیت کریں اپنی زندگی کو قرآن والی بنائیں گے انشاءاللہ، اور یہ قرآن والی زندگی تمام تک پہنچانے کی اپنے بس کی کوشش کریں۔ سمجھ میں آئی بات؟ اصل دین ہمارا قرآن پاک میں ہے۔ قرآن پاک کا 10واں پارہ سورہ توبہ آیت نمبر 36، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے سال کے 12 مہینے طے کر دیے ہیں اور 4 مہینے قابل احترام ہیں۔ یہ بات پہلے کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ بھلا کرے اہل مفسرین کا، اہل علم کا، کہ قرآن کی باتوں کو الگ الگ انداز جو اس کو رہبری ہوئی ہے پچھلے مفسرین سے، پچھلے اہل علم سے، وہ ہمیں سمجھاتے ہیں۔ قرآن پاک کا 10واں پارہ سورہ توبہ آیت نمبر 36 میں اللہ فرماتے ہیں سال کے 12 مہینے ہوں گے اور 4 مہینے قابل احترام ہیں۔ 4 مہینوں کے نام دیے ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ یہ 4 مہینے قابل احترام۔ اس کی وجہ پہلے بتا چکا ہوں، پھر کبھی کوئی اور بتا دے گا کہ ان کو قابل احترام کیوں کہا گیا، بہت اہم وجہ ہے اس کی۔ اب 12 مہینے کے سال کے ہیں، ہر مہینہ کوئی نہ کوئی پیغام لے کر آتا ہے، لیکن افسوس ہے کہ ہم دین کو نہ جاننے والے، دین کو نہ سمجھنے والے، ظاہری ماحول سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ سو جاؤ۔ افسوس ہے کہ ہم دین کو کم جاننے والے، نہ جاننے والے، ظاہری ماحول سے متاثر ہیں، تو ہر نیا مہینہ کیا پیغام لاتا ہے، جو دنیا کے اندھے انسان بولے وہی ہم سمجھ رہے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کبھی دسمبر کا مہینہ اس کا یہ پیغام، اور جنوری کا مہینہ اس کا یہ پیغام، اللہ کرے بات سمجھ میں آئے۔ لیکن اسلامی مہینے ہیں 12، محرم، صفر، جو سارے 12 مہینے ہیں، ہر مہینے کا پیغام یہاں تک کہ احکام خداوندی اور طریقہ نبوی، اس کے بھی پیغام تمام انسانوں کے لیے ہے۔ وہ دھیان سے میری بات سننا، اللہ نے جو بھی دیا نا وہ صرف مخصوص لوگوں کو نہیں دیا، اس کی طرف سے جو احکامات ملے اس کا ایک پیغام ہے، اس میں ایک سبق ہے، وہ سب کے لیے ہے۔ سمجھ میں آئے گا؟ جو اللہ نے حکم دیا عورتوں کو چھپاؤ، مثال دے رہا ہوں، تو عورتوں کو چھپانے میں کیا راحت ہے، وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، دنیا کی تمام عورتیں اگر پردے میں آ جائے تو کتنا اچھا ہوگا۔ وہ ایک معمولی ذہن والا بھی سمجھ سکتا ہے کہ کتنی اچھی بات ہے کہ ساری عورتیں اپنی زینت کو چھپا لیں۔ سمجھ میں ہے؟ کیونکہ کوئی مرد نہیں چاہتا کہ میری بیوی کو کوئی گندی نگاہ سے دیکھے، چاہے مسلمان ہو نہ ہو۔ بے غیرت جو ہوتے ہیں ان کی بات الگ ہے، ورنہ ہر مرد یہ چاہتا ہے میری بیوی کو، میری بیٹی کو، میرے بہوؤں کو کوئی گندی نگاہ سے نہ دیکھے۔ تو سب کی نگاہ کو جھکانا بہت مشکل ہے، ان کو چھپا دینا آسان۔ اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے۔ تو ایک ایک حکم خدا کا تمام انسانوں کے لیے پیغام ہے، تمام انسانوں کے لیے۔ لیکن کچے لوگ جو ہے نا، ہم میں سے کچے، جو مسلمان کچے، وہ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ سناؤ، ہاں بولو نا۔ وہ کچے کیا کہتے ہیں؟ نماز ہماری مسجد میں ہوتی ہے اور زکوٰۃ ہماری مسلمانوں میں تقسیم ہوتی ہے اور روزہ ہمارے اندر ہوتا ہے، حج ہمارا مکے میں ہوتا ہے، غیروں کو خالی اخلاق دکھا۔ کیوں؟ یہ تو کچی بات ہے، یہ تو کچی بات ہے۔
نماز کا بھی پیغام ان کو ہے، تمام انسانوں کو، صرف مسلمان کو نہیں، تمام انسانوں کو نماز کا پیغام، تمام انسانوں کو روزے کا، زکوٰۃ کا، حج کا پیغام۔ ہم تو خالی کیا لیتے بیٹھے؟ اخلاق دکھاؤ۔ منع نہیں کر رہا، میری باتوں کو الٹا نہ سوچنا، اخلاق دکھانے کو منع نہیں کر رہا۔ علماء سے پوچھا بعض مسلمانوں نے کہ ہمارے کچھ غیر مسلم احباب ہیں، وہ مسجد دیکھنا چاہتے تو دکھاویں۔ کتنا پیارا جواب دیا ہمارے علماء نے، جب نماز ہو رہی ہو جب لے جاؤ، کب لے جاؤ؟ لیکن ابھی کچے لوگوں نے کیا شروع کر دیا؟ مسجد درشن کا پروگرام۔ کائے کا بولو نا، ارے بولو نا۔ اب مسجد دیکھ کے کیا دین سمجھنا ہے؟ ہم کو تو دین کا پیغام سنانا۔ وہ مسجد دیکھنے آنا، یہ ممبر ہے، ہاں سیڑھی ہے، یہ گھڑیال ہے، یہ یوں ہے، وہ یوں ہے، یہ محراب ہے، اس سے کیا دین سمجھنا ہے؟ یہ تو ایک عمارت ہے، یہ تو بنی ہوئی ایک عمارت ہے، عمارت سے کیا دین سمجھ میں آئے گا؟ نماز کے ٹائم پہ لاؤ، انہیں نماز سے پیغام ملے کہ ان کے اندر کتنی یکسانیت ہے، ایکوالٹی ہے، کہ غریب آگے ہے تو مالدار پیچھے ہے، گیرج والے کے بازو میں آفیسر کھڑا ہے، بھیکاری نماز پڑھنا ہے، بازو میں کروڑ پتی کھڑا ہے، ان کے وہ اونچ نیچ کا فرق نہیں ہے۔ یہ ان کی نماز کا پیغام تمام انسانوں کے لیے کہ ان کے وہ کتنی یکسانیت ہے، اونچ نیچ کا فرق نہیں ہے ان کے یہاں۔ ارے سمجھ میں نہیں بات؟ دنیا کے تمام انسانوں کو یہ نماز کا پیغام ہے کہ اونچ نیچ کا فرق اگر ختم دیکھنا ہو تو کہاں جاؤ؟ مسلمان کی نماز دیکھو، ورنہ دنیا کے تمام لوگوں کی عبادتوں میں کہیں نہ کہیں اونچ نیچ، مالدار آ گئے آگے آ جاؤ، اور ایسے ویسے آ جاتے ہیں، وہ کاسٹ کے ہو۔ ہلو، اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے، سمجھ میں؟ یہ ان لوگوں کی عبادت کی جگہ، اور یہ وہ یہاں وہ لوگ نہیں آ سکتے، وہاں وہ لوگ آ سکتے، وہاں ان کے وہاں کے نہ۔ اور ہماری مسجد جس کو اللہ کا گھر کہتے، پٹھان ہو، سید ہو، انصاری ہو، منصوری ہو، یہاں کا ہو، وہاں کا ہو، کہیں کا ہو، جو آ جائے آگے آ جائے، سب میں کھڑا ہو جائے، غریب ہو، مالدار ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، مولوی صاحب دیر سے آئے تو پیچھے کھڑے ہو جاؤ نا، سمجھ نہیں بات؟ اور پہلے ہی ان کا نمازی جلدی آیا تو پہلی صف میں آ جائے۔ ان کے وہاں یکسانیت ہے، اونچ نیچ کا فرق نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا پیغام تمام انسانوں کو، دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں کسی پر بھی مال خرچ کرتے ہیں اس امید پر کہ یہاں سے کچھ ملنے والا ہے، مسلمانوں کے اندر زکوٰۃ اس کو دو جن سے ان کو کوئی فائدہ ہی نہیں، غریب، یتیم، بیوہ، مسکین، محتاج، ہم کو ان سے کیا فائدہ؟ ارے بولو نا، کچھ فائدہ ہے؟ جن سے ان کو سامنے کچھ فائدہ ہی نہیں ملنے والا، اس کو کیا دو؟ مال دو۔ لوگ اپنی اولاد کو بھی اگر یہ نیت سے خرچہ کرے نا کہ اس کو پڑھا رہا ہوں، لکھا رہا ہوں، اچھا بنا رہا ہوں کہ بڑا ہوئے کما کے دے، شرک کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ شرک کرتا ہے۔ یہ تیری ذمہ داری اپنی اولاد کی تربیت، لیکن یہ پیسے لگا رہا ہے تاکہ کل کو یہ بدلہ دے گا، نہیں سمجھے بات؟ ارے بولو نا، کہ اسکول میں اس لیے کیا تھوڑا محنت تو یہ سنبھال لے گا، سب میرے کو بھی سنبھال لے گا، دھندا بھی سنبھال لے گا، ابھی سب کو اللہ سنبھالیں گے، یہ کیا سنبھالے گا؟ سب کو کون سنبھالے گا؟ زکوٰۃ کا پیغام تمام انسانوں کے لیے کہ مسلمان زکوٰۃ ان کو دیتے ہیں جن سے سامنے کوئی بدلے کی امید نہیں اور امید چاہتے بھی نہیں، ورنہ ہر جگہ مال کس کو دے؟ جیسے کسی کو دیندار کو بھی دیتے نا، دیتے ہی کیا کہتے؟ دعا کرنا ذرا ہمارے لیے، نہیں سمجھے بات؟ یعنی 500 دیے کائے کے لیے دیے، یہ 5 لاکھ کی دعا دینا، اللہ کرے کہ بات سمجھ میں آئے۔ یہ پوچھنی چاہیے تمہارے سے، تم ہم سے خالی یہ لے لو مدد کے پیسے۔ یہ اسلام کی زکوٰۃ کا پیغام تمام انسانوں کے لیے، روزے کا پیغام دنیا کے تمام انسانوں کے لیے کہ ایک ایسی قوم ہے، ایک ایسی قوم جو اپنے اللہ سے اتنا محبت کرتی ہے اور اپنے اللہ سے اتنا ڈرتی ہے کہ اس کی محبت میں کھانا پینا چھوڑ دے، چاہے تپتی ہوئی دھوپ ہو، پیاس سے گلے میں حلق میں کانٹے چبھتے ہو،
گھر میں پانی اکیلا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اپنے اللہ سے اتنا ڈرتا ہے اور اتنی محبت کرتا ہے. دنیا کے تمام انسانوں کو یہ پیغام ہے روزے کا، پیغام کہ یہ اپنے اللہ سے کتنا ڈرتے ہیں، کتنی محبت کرتے ہیں کہ اس کی محبت میں کھانا پینا کو کیا چھوڑتے ہیں. اپنے چھوٹے بچے کو بھی افطار کے 5 منٹ پہلے، بیٹا ابھی 5 منٹ باقی، ابھی اللہ کا حکم ہے غروب پہ کھانے کا، ابھی نہیں. اللہ کو پیار آتا ہے کہ روزہ تو یہ بڑے کا ہے، میرے چھوٹے سے وہ بندے کو بھی یہ نہیں دے رہا، صرف میری محبت میں. کس کی محبت میں؟ بولو نا. وہ کسی کو دکھاوا نہیں کر رہے کہ ہم اپنے بچے کو بھی نہیں دے رہے، صرف اس کو دکھا رہے ہیں اللہ نے تیری محبت میں، ہم تو نہیں کھا رہے، اس کو بھی نہیں دیا، ابھی تیرا حکم ہے کہ غروب پہ کھا. روزے کا پیغام تمام انسانوں کے لیے، حج کا پیغام تمام انسانوں کے لیے، دنیا کے تمام انسانوں کے لیے پیغام ہے کہ ان میں اتنی یونیٹی ہے. آج یونیٹی میں بہت لوگ، پوری دنیا مر رہی ہے. اب ایک ہو جاؤ، کیا ہو جاؤ؟ ارے بولو نا، ایک ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ. اللہ کرے بات کبھی سناؤں گا آپ کو، ایک ہونا کیا چیز ہے، اور جو سمجھ میں نہیں آیا وہ لوگ سمجھ کے چل رہے. رکشا کے پیچھے لکھا تھا، آپ لوگ تو پڑھتے نا رکشا کے پیچھے کیا کیا لکھتے ہیں لوگ. ایک رکشا کے پیچھے لکھا تھا، ایک بنو نیک بنو. میں نے اس کو رکایا، بولا بھائی یہ تو نے کھوٹا لکھا ہے. ایک بنو نیک بنو نہیں، نیک بنو ایک بنو. جب تک نیک نہیں بنیں گے قسم اللہ کی ایک نہیں بن سکتے. پہلے کیا بننا پڑے گا؟ بولو نا، پہلے کیا بننا پڑے گا؟ نیک بنیں گے تو ایک بنیں گے، ایک بن کے نیک نہیں بنیں گے، نیک بن کے ایک بنیں گے. جن بھائیوں میں دینداری نہیں ہوتی، اندر، اوپر کی بات نہیں کر رہا، اندر سگے بھائی ایک ہو کے ایک نہیں ہوتے. ایک باپ کی اولاد ایک ماں کی گود میں پلے، ایک گھر کی چھت کے نیچے بڑے ہوئے، اندر میں نیک نہیں ہے تو ایک ہو کے بھی ایک نہیں ہوتے. ہاں کہ نا؟ ارے بولو نا. جو سب سے زیادہ ہے کہ سگے بھائی ہے، ماں باپ ایک ہے، ایک ہی باپ اور ماں کی گود میں پل کے بڑے ہوئے، ایک ہی تھالی میں کھانا کھایا، اندر میں نیک ہی نہیں ہے. کہاں نیک نہیں ہے؟ اندر میں نیک نہیں ہے، اوپر سے کچھ بھی دکھ رہے ہیں. ایک دفعہ میں نے کہا تھا، جب چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں نا، یہ ایک بہت بڑے سمجھدار آدمی کی بات ہے، جب چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں بچے، دھیان سے سنو گے تو میری بات سمجھ میں آئے گی، بے دھیانی سے مت سننا. جب چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں بچے تو کوئی مہمان آئے اور یوں کہے ہم تیرے بھائی کو لے جاتے ہیں، وہ صرف ایسی ہی بات ہے، لیکن وہ دوسرا روتا ہے کہ نہیں میرے بھائی کو مت لے جاؤ. یہ اندر سے نیک ہے، اپنے بھائی کی سچی محبت ہے کہ اس کو لے جانا گوارا نہیں کرتا. اس کو معلوم نہیں کہ یہ خالی بول رہے، لیکن وہ سمجھ رہے لے جائیں گے تو میرا بھائی مجھ سے جدا ہو جائے. اتنی چھوٹی چھوٹی عمر میں بھائی کی محبت کو لیا ہوا ہے کہ کوئی لے جانے کا کہتا ہے تو روتا ہے، اور جب موت کا فرشتہ آ کے کسی کو لے جاتا ہے، بڑے ہو گئے ہیں اور موت کا فرشتہ آ کے ایک بھائی کو لے گیا اور دوسرے بھائی کو کسی نے خبر دی تیرے بھائی کو موت کا فرشتہ آ کے لے گیا، تو وہ روتا نہیں بلکہ کہتا اچھا ہوا لے گیا. تو کیا اندر سے بگڑا ہوا نہیں سمجھے گا. چھوٹا تھا تو نیک تھا تو لے جانے پہ روتا تھا، آج تھوڑی دیر کے لیے نہیں لے گئے، جھوٹ موٹ کا نہیں لے گئے، سچی کا لے کے چلے گئے، ہمیشہ میں چلے گئے. اندر سے بگڑا ہے، اندر سے نیک نہیں ہے تو کیا بولتا ہے؟ نہیں آئیے تو وضو ٹوٹ جائے گا، ایسے بیٹھ جاؤ تو وضو ٹوٹ جائے گا، ایسے بیٹھ جاؤ تو وضو ٹوٹے کا ٹھیکا لگا. سمجھ رہے بات؟ دھیان سے بات سننا. اسی لیے قرآن پاک نے جو احکامات دیے، حج کا سبق، حج کی نصیحت، حج کا لیسن، تمام انسانوں کے لیے پیغام ہے کہ ان کی یونیٹی ایسی یونیٹی کہیں نہیں ہے، ایکتا ان کے جیسی دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. امریکہ سے آیا کہ افریقہ سے آیا، یورپ سے آیا کہ ایشیا سے آیا، کسی زبان کا بولنے والا، کوئی بھی زبان والا، وہاں جا کے سب کی زبان ہے لبیک اللہم لبیک، ایک ہی زبان.
سب کی زبان ایک ہو گئی، سب کے کپڑے بھی ایک ہو گئے، سفید چادر نیچے سفید چادر اوپر، یونٹی کا پیغام ہے۔ جمع بھی ایک ہی جگہ ہو گئے، کہاں ہو گئے؟ مکہ میں ہو گئے، مکہ سے نکل کے مینا میں ہو گئے، مینا سے نکل کے عرفات میں ہو گئے، عرفات سے نکل کر مزدلفہ میں ہو گئے۔ ایک ہی ساتھ پوری دنیا کے مسلمان، ایک ہی وقت، ایک ہی جگہ، وقت بھی ایک، کپڑے بھی ایک، زبان بھی ایک، جگہ بھی ایک۔ کوئی خلاف نہیں ہوگا کہ امریکہ والے کل آئیں گے، افریقہ والے آج چلے جاؤ، کالے تم جاؤ، گورے ہم بعد میں آئیں گے، نہیں سمجھے گا؟ کیا افریقہ کے لوگ تم آگے نکل جاؤ آج، کل ہم یورپ کے گورے آتے ہیں۔ وہ انڈیا والوں تم آگے نکل جاؤ، ہم تمہارے پڑوسی والے ہم پرسوں آئیں گے، تم جو اپنی بنتی نہیں ہے، وہاں سب کی بن جاتی ہے، سب ایک ہو جاتے ہیں۔ اللہ کرے کہ بات سمجھ گئے، ایک یونٹی اور اتحاد اور ایکتا کا پیغام تمام انسانوں کے لیے، اللہ کے احکامات میں تمام کے لیے سبق ہے۔ اس لیے آئندہ کبھی یہ زبان پہ نہ لانا کہ غیروں کو صرف تم کو بھی سب دکھاؤ، ہمارے احکام خداوندی میں تمام کے لیے سبق چھپا ہے، یہ کہ ہم دکھا دیں گے۔ نماز کا پیغام، روزے کا، زکوٰۃ کا، حج کا، ایسے ہر ایک احکامات کا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اسلام میں ایک ایک حکم تمام انسانوں کے لیے پیغام ہے۔ یہ بات اور ہے، دین کی محنت کی کمی سے ہماری زندگیوں سے دین نکل گیا تو دوسروں کو کیا سمجھ میں آتا؟ اپنے کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اور ماحول میں دنیا پھیل گئی ہے تو دوسروں کو دنیا سمجھ میں آتی کہ نہیں آتی؟ اپنے کو تو بہت سمجھ میں آ رہی ہے۔ یہ مولانا لوگوں کو خالی بولنے کا ہے کیا؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ ان کے تو مہینے کا پگار ٹرسٹی دے دیتے مولانا کو، اپنے تو روز کنواں کھودنے کا، روز پانی نکال کے پینے کا، ان کو کیا لینا دینا؟ یہ سب کم علمی کی باتیں، ناسمجھی کی بات ہے۔ تمہارے کیا لینا دینا بھائی؟ تمہارا تو دھندا سیٹ ہو گیا۔ اب یہ کوئی بات میں بات ہے کہ دھندا سیٹ ہو گیا؟ دنیا کی سوچ ہی الٹی سوچ ہے۔ اسلام کی ایک ایک بات قیامت تک کے لوگوں کے لیے نمونہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دو بھائی سگے ایک جوان کو پکڑ کے لائے اور مجمع پیچھے پیچھے آیا، کیونکہ ایسا کچھ تھا نہیں کہ یہاں کوئی کو پکڑا جائے تو چلو 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 کچھ ہوا، ٹلر بناؤ۔ اسی لیے دین کی نصیحت میں نصیحت یہ ہے، تماشائی نہ بنو، نمائشیں نہ بڑھاؤ۔ تماشائی نہ بنو نہیں، کہیں سے کوئی مسئلے تو کھڑے ہی ہو جانے کا، رکنے کی گاڑی اٹھا لیتا، اسکوٹر، رکشا روک کے، ارے بھائی پیچھے لائن لگ گئی ہے، تیرے کیا لینا دینا، تو نکلنا تھا یہاں سے۔ ہاں نا، تماشا نہیں بننے کا، کہیں تماشوں میں مجمع نہیں بڑھانے کے، اور تماشے 50 قسم کے ہوتے۔ حضرت عمر کے زمانے میں دو نوجوان ایک کو پکڑ کے لائے، پیچھے پیچھے مجمع آ گیا۔ آتے وہ دو میں سے ایک نے کہا ہم دونوں سگے بھائی ہیں، اس نے ہمارے باپ کا قتل کر دیا ہے، ہم انصاف چاہتے ہیں، انصاف۔ اللہ کرے بات سمجھ میں آئے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو انصاف کا سبق قیامت تک کے لوگوں کو سمجھاتا ہے کہ اسلام کی بعض سزائیں کھلے میدان میں دی جاتی ہے، اسی لیے کہ تمام لوگوں کو پتا چلے، یہ ان کے گنہگاروں کو چھپاتے نہیں ہیں، کھلا کر دیتے ہیں اور کھلے میں سزا دیتے تاکہ لوگوں کو عبرت ہو جائے، ایسی سزا ملے گی۔ سمجھ لے رہی بات؟ گناہ کو چھپانا اسلام کا سبق نہیں ہے۔ اس لیے بہت سارے گھروں کے اندر بگاڑ یوں ہوتا، بیٹے کی غلطی چھوٹی 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 ماں کو معلوم پڑ رہی ہے، اپنے شوہر کو بتاتی نہیں ہے، اور وہ جب پانی سر پہ جاتا ہے وہاں تک بہت بگاڑ آگے بڑھ گیا ہوتا ہے۔ بیٹی کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں ماں کو معلوم پڑ رہی ہے، اس کے ابا کو معلوم پڑے گی تو معلوم کر دو نا، معلوم کر دو اس کو، جو قدم اٹھا لے گا
لیکن پھر وہ مرد کو پتا چلے تو کون سا قدم اٹھانا وہ بھی دین سیکھنا پڑے گا. اپنے غصے اور اپنے جذبات اور اپنے پاور کے حساب سے کوئی فیصلہ نہ کرے. دین کیا کہتا ہے, اس لیے ہمیں تو غصے کا بھی دین دیا گیا, وہ بھی سیکھنا پڑے گا. کون سا دین بولو نا. جہاں خوشیوں کا دین دیا وہاں غم کا دین دیا, جہاں صلح کرانے کا دین دیا, کبھی جھگڑا ہو جائے تو اس کا بھی دین دیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک علاقے میں جماعت بھیجی. وہ جماعت آگے بڑھتے بڑھتے آدھے پونے ملک پہ قبضہ ہو گیا. اس ملک کا ایک آدمی تیز ترار سواری پہ گھوڑے پہ آ گیا مدینہ منورہ. امیر المومنین ہمارے ساتھ دھوکا ہوا ہے. دھوکا کہ کیا دھوکا ہوا کہ آپ کے وہاں ترتیب ہے جب کہیں کوئی جائے تو اس علاقے والے کو خبر دو کہ ہم آ گئے ہیں, اور پھر وہ آمادہ ہو جائے اسلام پر تو ان سے کچھ نہ کرے, نہ ہو تو مقابلے کی خبر دے. صبح سورج کا اجالا ہو تو شروع کرے اور غروب کا وقت ہوتے ہی. یہ تو تمہاری ترتیب ہے. لیکن وہ جو ہمارے وہاں آئے تھے ہم کو خبر بھی نہیں دی, ہم غفلت میں تھے, بے دیانی میں تھے, اور وہ اندھیرے میں دھاوا بول دیا. ارے تم نے آدمی بھیجے, ان کو بولا پورا ملک چھوڑ کے واپس نکل جاؤ. ایسی مثال کون قائم کر سکتا ہے؟ پورا ملک چھوڑ کے واپس نکل جاؤ. ہم نے اپنے مذہب کے خلاف قدم اٹھایا, ہماری جیت بھی ہار ہے. ہماری جیت بھی ہار ہے. ہماری کامیابی میں بھی ناکامی چھپی ہے. لیکن کچھ کچے مسلمان ہیں جو کسی طریقے سے بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں, ظلم کر کے, لوٹ کھسوڑ, دھوکہ بازی, جھوٹ, فریب, رشوت کچھ بھی کر کے اور کام بن گیا تو اللہ نے اپنا کام بنا. اللہ نے بنایا, شیطان تیرے ساتھ ہے. اللہ نے کیا بنایا؟ رشوت دی, جھوٹ بولے, دھوکہ کیا, دغا بازی کی, اور کام بن گیا تو کیا بولتا ہے؟ کیا بولتا ہے؟ اللہ نے کام بنایا. لا حول ولا قوت الا باللہ. وہ دو نوجوان نے کہا اس نے ہمارے ابا کو قتل کیا, ہم کو انصاف دلا دو. یہ کیا چاہتے ہو؟ اس کو قتل کر دو. حضرت عمر نے کہا بھائی تو کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا یہ جو دونوں بھائی بولنے صحیح ہے. میرا ان کے ابا سے جھگڑا ہوا, غصے میں نے بہت زور سے پتھر مارا, وہ انتقال ہو گیا. میں قاتل ہوں اور واقعی واجب القتل ہوں. مجھے قتل کی سزا ملنی چاہیے, خون کا بدلہ خون. حضرت عمر نے کہا بھائی اس پر قرآن کی حد قائم کر دو, قرآن کا فیصلہ اس پر قائم کر دو. جیسی فیصلہ سنا تو وہ جوان نے کہا ایک چھوٹی درخواست ہے. وہ چھوٹی درخواست یہ کہ میرا ایک چھوٹا بھائی ہے, ابا کا انتقال ہو گیا ہے, لیکن ابا نے اس چھوٹے بھائی کے بارے میں مجھے کہا تھا اس کی ملکت کا کچھ سونا فلانی جگہ زمین میں دبا ہے, جب یہ بالی ہو تو اس کو دے دینا. سب سن لو, ہمارے ابا کے انتقال پر گھر میں جو چھوٹے نابالغ بچے ان کا بھی ملکت میں اتنا ہی حصہ ہے جتنا گھر کے بڑے بھائی کا. بڑا بھائی ہے 35 سال کا اور چھوٹا بھائی ہے 7.5 سال کا. اب یہ 35 سال والا باپ کے مال میں تصرف, خوب خرچہ کرے, یہ کرے وہ کرے, اور وہ چھوٹا بڑا ہو کر کسی دیندار کے ہاتھ میں آیا, تیرا تو اس کا کیا, یہ تو چھوٹا ہی ہے, میں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر, یہ تو اس نے غلط کیا. سمجھ میں بات؟ ارے سمجھ رہے بات؟ اللہ کرے کہ بات سب کی سمجھ میں آ جائے. حضرت عمر نے کہا تجھے قبول ہے کہ ہاں سب قبول ہے, میں واجب القتل ہوں, لیکن وہ ایک چھوٹا بھائی ہے, اس کا سونا پانی جگہ ہے, وہ میرے سوا کوئی کو معلوم نہیں ہے, اور میں جا کے اس کا صحیح انتظام کر کے آتا ہوں, 3 دن لگیں گے, میرے کو چھٹی دو, ضمانت دو. کیا دو؟ ضمانت تو سب سمجھتے ہیں. ارے ہاں کہ نہ کہ اس کو ضمانت ہو گئی, ان نے ضامین دے دیے. اب وہ ضمانت میں کیا ہے کیا نہیں اللہ ہی جانے. سب کا جیل میں جانا ضروری نہیں ہے, لیکن سب باتیں سب سمجھتے ضمانت کسے کہتے ہیں. اب اس کو کہا بھائی تو 3 دن بعد واپس آئے گا کہ نہیں آئے گا, ضمانت نہیں کوئی دیتا.
تو مجمع جمع تھا، سب کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کے کہہ دیا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ یہ میرے ضامن ہے۔ ابو ذر غفاری نے ہاں کہہ دی کہ ہاں یہ 3 دن بعد نہیں آئے گا، میں اس کی ضمانت میں رہوں گا۔ 3 دن پورے ہو گئے، مجمع جمع ہو گیا، وہ دونوں بھائی وہی کھڑے تھے، وہ تو بدلے کی سمجھ میں آئی بات۔ شام ڈھلنے کے قریب تھی، حضرت عمر نے کہا ان دونوں بھائیوں سے بھائی وہ جوان آنے کا دکھتا نہیں، آپ لوگ کیا کہتے ہو؟ کہ ہم کچھ نہیں کہتے، ہم کو تو ہمارے باپ کے قتل کا انصاف چاہیے، بدلہ چاہیے۔ حضرت عمر نے کہا ابو ذر آپ نے ضمانت دی ہے، سمجھتے ہو نا کیا جو معاملہ اس کے ساتھ کرنا تھا آپ میرے ساتھ کریں گے اور میں اس کے لیے تیار ہوں۔ تو مجلس میں کچھ سارے ساتھی رو پڑے اور ان کی معافی کی درخواست رکھی کہ ابو ذر کو وہ سزا ملے جو اس کو ملنی تھی، یعنی قتل کے بدلے قتل۔ تو 2 جوان نے کہا کہ نہیں، یہ ان کا رونا جو ہے اپنی جگہ، ہم کو تو انصاف چاہیے۔ بس ایسی باتیں ہو رہی تھی کہ وہ سانس پھولا ہوا، پسینے تر بتر وہ آ گیا اور کہا میں نے وہ بچے کو ماموں کو سونپا ہے، سارا خزانہ بھی ان کو دے دیا ہے، اب میں اطمینان سے ہوں، اب میں حاضر ہوں، اب مجھ پر قرآن کی حد قائم کر دی جائے۔ جیسے یہ کہا پورے مجمع نے صدا بلند کی، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ اس نے وعدہ پورا کیا، اپنا وعدہ پورا کیا۔ وہ 2 جوان جو تھے ان کا دل پگھل گیا کہ اپنے آپ کو جو سزا تھی اس کے لیے حاضر ہو گیا۔ یہاں تو کیا کرتے ہیں، ارے بولو نا، چھپتے پھرتے پھٹو بن کے ڈر کو بھائی محلے میں دادا گریا کرتے اور باقی ڈرتے کس سے نہیں ڈرتے؟ اللہ سے ہی ڈرتے، باقی سب کوئی بول رہے وہ باہر کھڑے ہیں، وہی پیشاب ہو جائے باہر آ گئی۔ اللہ کرے کہ بات سمجھ لو، بہادر وہ ہے جو اس سے ڈرتا، اور 1 نمبر کا بزدل ہے وہ جو لوگوں سے ڈرتا ہے۔ اللہ کرے بات سب کی سمجھ میں۔ وہ دونوں جوان کے دل پہ دقت آ گئی کہ امیر المومنین ہم اپنی دعوے کو واپس لے لیتے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا اگر تم دعویٰ واپس لیتے ہو تو اس کو قتل نہیں ہوگا تو ہم تمہارے ابا کا خون بہا بیت المال سے دیتے ہیں۔ وہ دونوں کہنے لگے نہیں امیر المومنین، ہم بیت المال سے پیسہ نہیں چاہتے، ہم کو اس کو اللہ کے لیے معاف کر دیں۔ سمجھ نہیں بات؟ اس لیے میرے بھائیوں اس بات کو اچھی طرح سمجھیں، ایسے وعدے پورے کرنے کی زندگی اگر ہماری بنے، جو وعدہ ہم نے کیا، ہم نے ایک وعدہ کیا ہے اللہ سے، وہ وعدہ کیا کیا؟ اے اللہ تو جو کہے گا وہی کریں گے، تو جو نہ کہے گا وہ نہیں کریں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہی چلیں گے اور دوسروں کے طریقے پہ۔ اب یہ وعدے میں کتنا سچا ہوں میں سوچوں گا، آپ اپنے بارے میں سوچ لو، اللہ تعالیٰ نے حقیقت دین عطا فرمائے۔